بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، صدق اللہ العظیم۔ پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کے کچھ اوصاف کو اور ان کے کچھ صفات کو بیان کیا ہے، جن میں 6 چیزیں خاص طور پر ہیں۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر 6 خوبیاں ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایمان والی ہونا، اسلام والی ہونا، قانتات فرما برداری والی ہونا، تائبات توبہ کرنے والی عورتیں، عابدات عبادت کرنے والی عورتیں، سائحات روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یہ 6 خوبیاں جن عورتوں کے اندر ہے وہ سب سے اچھی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام والی، نمبر 2 ایمان والی، نمبر 3 فرما برداری کرنے والی، نمبر 4 اپنے گناہوں پر اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے والی، نمبر 5 صبح اور شام عبادتیں کرنے والی، نمازوں کی پابندی کرنے والی، نمبر 6 روزہ رکھنے والی۔ یہ 6 خوبیاں وہ ہے جس عورت کے اندر یہ 6 چیزیں آ جائے وہ روئے زمین کی سب سے اچھی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ چہیتی وہ بندی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی جن کو جوڑ کر، جن کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کے اندر جہاں اچھائیاں بہت دیر سے آتی ہے وہیں پر برائیاں بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے اندر برائیاں بہت جلدی پیدا ہو جاتی، گناہ کی چیزیں عورتوں میں جلدی پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے عورتوں کو اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو اپنی اصلاح اور تربیت کرانے کی ضرورت ہے۔
اپنے خیالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی جہالتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے عورتوں میں شروع ہی سے سونے کی محبت ہوتی ہے، سونا چاندی سے عورتوں کو لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، جو بری چیز ہے۔ اگر عورتیں بچپن سے گھر کے ماحول میں نہ رہے، ان کے ماں باپ ان کو پردے کی پابندی میں نہ رکھے، تو پھر عورتیں بے حیائی کا شکار ہو جاتی ہے، بازار کے ماحول سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، شاپنگ میں جانے میں انہیں مزہ آتا ہے، پردہ کرنے میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ فیشن پرستی عورتوں میں آ جاتی ہے۔ جب عورت اپنے جسم کو پردے میں چھپا کر نہ رکھے، دوسروں کے سامنے اپنے جسم کو کھلا کرنے کی عورت کو عادت ہو جائے، تو پھر اس کا جی یہ چاہے گا کہ سادے رہ کر کیا کیا جائے، لہذا فیشنیبل ہونا چاہیے، میک اپ کرنا چاہیے، ہونٹوں پر لپسٹک آئے گی، پھر چہرے کے اوپر میک اپ کا سامان آئے گا، پھر اچھے کپڑوں کی جستجو ہوگی، پھر اچھے چپل بھی ہونا، اچھا زیور بھی ہونا، اپنے آپ کو ماڈل بنا کر پیش کرنے کی جستجو عورتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو ایک خرابی کی چیز ہے۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے لیے میک اپ کرنے کا حکم دیا۔ عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ جو عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو عورتیں فیشنیبل بن کر غیروں کے لیے میک اپ کرتی ہے، غیروں کے لیے تیار ہوتی ہے، اس پر اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ عورتوں کے اندر حرص کی بیماری ہوتی ہے، جتنا دیا جائے کم نہیں ہوتا، اور کی طلب، اور کی تمنا۔ اسی طریقے سے عورتوں میں ایک بیماری حسد کی بیماری بھی ہوتی ہے، جلن کی بیماری، دوسری عورتوں سے جلنا، پڑوسیوں سے جلنا، رشتہ داروں سے جلنا، اپنے ہم عمروں سے جلنا، کسی کے پاس اگر اچھی نعمت آ گئی تو اس سے جلنا، کسی کو اگر اچھا شوہر مل گیا، اپنے شوہر میں وہ خوبیاں نہ ہو تو اس سے جلنا، کسی کو اگر اچھا داماد مل گیا، اپنے داماد میں وہ خوبی نہ ہو تو اس سے جلنا، کسی کو اگر اچھا گھر مل جائے، خود کو اگر گھر نہ ملے تو اس سے جلنا، گھر میں نیا نیا سامان جمع کرنے کی جستجو کرنا، مال کی طلب کرنا، اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے شوہر کے سلسلے میں بار بار ان کو کوسنا کہ فلاں کے شوہر کو دیکھو، فلاں کے بچوں کو دیکھو کتنا کماتے ہیں، آپ تو کماتے ہی نہیں، جاؤ دنیا کماؤ۔ تو فیشن پرستی سے لے کر حسد، حرص، بے حیائی، دنیا کی محبت، مال کی محبت، کسی کی چغلی کرنے کی عادت، کسی کے بارے میں غیبت کرنے کی عادت، اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں نفرت کے، دشمنی کے جذبات کو پالنے کی عادت، یہ وہ چیزیں ہیں جو بیماریاں عورتوں کے اندر بڑی تیزی سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے نماز دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا بھی عورتوں کے لیے فرض ہے۔ نماز جتنی ضروری، روزہ جتنا ضروری،
ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا بھی اتنا ہی ضروری۔ جن عورتوں کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ عورتیں اپنی زندگی کو جیتے جی جہنم بنا لیتی ہیں۔ اور جن عورتوں کے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو گئی، پھر ان عورتوں کو جنت میں جانے سے پہلے دنیا میں جنت کا مزہ لگنے لگتا ہے، زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون بندوں کو نیک بن کر زندگی گزارنے میں دیا ہے۔ جس زندگی کے اندر گناہ ہوگا وہ دل کبھی سکون اور چین کی سانس نہیں لے سکتا۔ گناہ کے ساتھ آدمی کو سکون نہیں مل سکتا۔ اے سی کے بنگلوں کے اندر رہنے کو سکون نہیں کہتے، نرم بستروں میں سونے کا نام بھی سکون نہیں ہے، ایئر کنڈیشننگ گاڑیوں میں پھرنے کا نام بھی سکون نہیں ہے، بینک بیلنس پراپرٹیاں بڑھانے کا نام بھی سکون نہیں ہے۔ سکون دراصل نام ہے دل کے سکون کا۔ ایک آدمی غریب سے غریب ہے، رکشا چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، بنڈی ڈھکلتا ہے، زندگی میں سکون ہے، روٹی چٹنی کھا کر بھی سکون سے نیند آئے گی اسے۔ اور ایک آدمی مالدار ہے، دنیا بھر کی دولت ہے اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، کروڑوں کا اس کا مارکیٹ ویلیو ہے، بڑا کاروبار ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں اس ملک کے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ جہاز میں جا رہے تھے، جہاز میں ہندوستان کے، انڈیا کے سب سے ریچسٹ مین، سب سے بڑے مالدار آدمی رتن ٹاٹا ان کے بازو میں بیٹھے آ کے، جو ٹاٹا کمپنی کے چیئرمین بھی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے دیکھا کہ رتن ٹاٹا کچھ نشے میں ہے۔ مولانا نے ان سے بات چیت کرنا شروع کیا۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ مسٹر رتن، تمہاری زندگی بہت سکون میں گزر رہی ہوگی نا، کیونکہ تم انڈیا کے بڑے مالدار آدمی ہو، سب سے بڑے مالدار آدمی۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ رتن ٹاٹا نے کہا کہ مولانا آپ اس ٹاپک کو چھوڑ کر کسی اور ٹاپک پر بات کر لیجئے مجھ سے، میری تکلیف میری پریشانی کو میں جانتا ہوں۔ پھر مولانا نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو کیا پریشانی ہے، تم تو انڈیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی ہو، تمہارے اشاروں پر تمہاری خواہش کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سکون کسے کہتے ہیں، مجھے زندگی میں سکون نہیں حاصل، آپ اس ٹاپک کو چھوڑیے، کسی دوسری ٹاپک پر بات کیجئے، اگر آپ کو اسی ٹاپک پر بات کرنا ہے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر اپنے اندر سے یہ بیماریوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور مردوں سے زیادہ ذمہ داری عورتوں کے اوپر ہے۔ اگر عورتیں اپنی اصلاح اور تربیت نہیں کرے گی، اپنی عادتوں کو نہیں بدلے گی، اپنے اخلاق کو نہیں بدلے گی، اپنے خیالات کو نہیں بدلے گی، تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہر عورت کبھی نہ کبھی ماں ہوتی ہے،
اور بچوں پر ماں کے اخلاق اور عادات کا اثر ہوتا ہے۔ ماں کے جیسے اخلاق ہوں گے بچوں میں وہی اخلاق پیدا ہوں گے، ماں کی جیسی عادتیں ہوگی بچوں کی وہی عادتیں بنے گی، ماں کا جیسا بیہیویئر ہوگا وہی بچوں میں پیدا ہوگا۔ ماں اگر صفائی ستھرائی والی ہے تو بچے بھی نیٹنیس بنیں گے، صفائی ستھرائی والے بنیں گے۔ ماں اگر کلین لینس کا اہتمام کرے گی تو بچے بھی کلین لینس کا اہتمام کریں گے۔ ماں اگر دوسروں سے محبت کے ساتھ پیش آئے گی بچوں کے اندر بھی وہی چیزیں پیدا ہوگی، کیونکہ بزرگان نے کہا، بڑوں نے کہا کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ جو بچہ ماں کی گود میں بگڑ گیا پھر دنیا کا کوئی اسکول، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی مدرسہ، کوئی دانشگاہ اس بچے کو نہیں سدھار سکتی۔ اسی لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ خود کو سدھارے تاکہ اس کی اولاد سدھرے۔ میں ایسے بڑے بڑے علماء کو جانتا ہوں، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھے، لیکن ان کی اولاد گھٹیا، چلر اخلاق کے مانند ان کی اولاد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چلر عورتوں سے شادی کی، گوری چمڑی کو دیکھ کر شادی کی، اس کی پراپرٹیوں کو دیکھ کر شادی کیا، جہیز کو دیکھ کر شادی کیا، یا دھوکہ کھا کر شادی کیا۔ باپ چاہے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، ماں اگر کچرا عورت ہے تو اولاد بھی کچرا بنے گی، کیونکہ باپ تو کمانے کے لیے دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے اور بچے اپنی ماں سے سیکھتے ہیں گھروں کے اندر۔ اسی لیے اپنے بچوں کی اگر شادی کرو تو گوری چمڑی کبھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس گوری چمڑی کے اوپر چیچک کے داغ پیدا ہو جائیں گے، 4 بچے پیدا ہوں گے، یہ گوری چمڑی کا رنگ بدل جائے گا، اس گوری چمڑی کے اوپر پمپلس آئیں گے، پھنسیاں آ جائے گی، پھر یہ گوری چمڑی سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر گوری چمڑی کو دیکھ کر شادی کرو گے، بہوؤں کو اگر لے کر آنا ہو تو دیندار بہو کو لے کر آؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کورس کی ہوئی بچی کو لے کر آؤ، کیونکہ عالم کورس کی ہوئی بچی بھی دیندار رہنا ضروری نہیں ہے۔ خاندانی بچیوں سے شادی کرو، کیونکہ خاندانی ماں اپنے بچوں میں خاندانی صفات کو پیدا کرتی ہے۔ جو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بے شرم کے جھاڑوں کے جیسے، ویسی مائیں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتی، چاہے ان کو کتنا بھی کیوں نہ کہا جائے۔ پڑھی لکھی سمجھدار بیوی ہونی چاہیے، سمجھدار عورت ہونی چاہیے، کیونکہ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ مرد اپنی عورت کے قریب جانا چاہتا ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیات ایسی دی ہے کہ مرد اپنی عورتوں کی جہالت کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ عورت سے دور رہ سکتا ہے، نہ عورت کی جہالت کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی مرد کو جاہل عورت مل جائے تو وہ کیا کرے؟ کیا خودکشی کر لے وہ؟ کیونکہ دور تو رہ نہیں سکتے، رشتہ قریب رہنے کا ہے، اور جب قریب جاتے ہیں تو بیوی کی جہالت مرد کو برداشت نہیں ہوتی تو کیا کرے؟ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے تھے باہر، بہو تھی گھر پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کے طور طریقوں کو دیکھا، سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کہ میرے بچے نے غلط عورت سے شادی کر لی،
اب یہ عورت اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی تھا کہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ لہذا جب آپ کی اولاد میں اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار پیدا ہوں گے، تو پھر یہ عورت اس نبی کی ماں بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے اپنی بہو سے کہا کہ جب میرا بیٹا آ جائے اسماعیل، تو اس سے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ خراب ہے، اس کو بدل دے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، بیوی نے واقعہ سنایا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ طلاق طلاق طلاق، کیونکہ گھر کی چوکھٹ عورت ہے، گھر کی چوکھٹ سے اندر عورت کی حکومت ہے، گھر کی چوکھٹ کے باہر مردوں کی حکومت۔ مرد کا دائرہ گھر کی چوکھٹ کے باہر کما کر لانا، اور عورت کی سلطنت، عورت کی گورنمنٹ، عورت کی حکومت گھر کی چوکھٹ کے اندر۔ اگر چوکھٹ کے اندر بیٹھی ہوئی اچھی عورت ہوگی تو اندر کا سسٹم بھی پورا اچھا چلے گا، اور اگر اندر بیٹھی ہوئی عورت کچرا ہوگی، گھٹیا ہوگی، چلر اخلاق کے مانند ہوگی، اولاد بھی کچرا بنے گی، گھر بھی کچرا بنے گا، گھر بھی گھٹیا ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عقل مند عورت اپنے گھر کو جنت بناتی ہے، اپنے آپ کو سدھار کر، اپنے بچوں کو سدھار کر۔ اور جو عورت بیوقوف ہوتی ہے، بیوقوف عورت اپنے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ایک اور ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، اچھی عورت اگر فقیر انسان کو بھی ملے گی تو اسے مالدار بنا دے گی، بادشاہ بنا دے گی، اور گھٹیا عورت، چلر عورت بادشاہ کو بھی ملے گی تو اس کو بھی روڈ پر لا کر چھوڑے گی، اسے بھی فقیر بنا کر، کنگھال بنا کر چھوڑ دے گی۔ اسی لیے عورتوں کو اپنی تربیت کی ضرورت۔ آج کا یہ اجتماع گھروں سے آپ کو نکال کر یہاں لا کر، آپ کی سما خراشی کرا کر آپ کو بھیجنے کے لیے نہیں ہے۔ آج کا یہ اجتماع ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو۔ بیوی ہے، اپنے آپ کو سدھارو، بیٹی ہے، اپنے آپ کو سدھارو، بہن ہے، اپنے آپ کو سدھارو، ماں بھی اگر ہے تو اپنے آپ کو سدھارو، کیونکہ آپ کے سدھرنے سے خاندان سدھریں گے، آپ کے بگڑنے سے خاندان بگڑیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے بڑی چیز عقائد ہے، اور دوسری چیز عبادات ہے، تیسری چیز معاملات ہے، چوتھی چیز معاشرت ہے، اور 5ویں چیز اخلاق ہے، اپنے آپ کو سدھارنا۔ ایک کامل اور مکمل عورت بننے کے لیے اور ایک کامیاب مرد بننے کے لیے ان 5 چیزوں کو سدھارنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد یہ اجتماع ہر مہینہ پابندی سے ہوگا، اور ان 5 چیزوں کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ، تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو سدھارنا چاہے وہ ان باتوں پر عمل کر سکے۔ ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا ان 5 چیزوں کو بتایا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارا مدرسہ بنا دے۔ اگر مدرسہ بن گیا تو انشاءاللہ وہاں روزانہ آدھا گھنٹہ یہ 5 چیزیں عورتوں کے لیے الگ سے اسپیشل کلاس ہوگی۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔
عقائد کا مطلب ایک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے وہ ضروری باتیں کہ جن کا جاننا، جن پر یقین رکھنا، جن کو دل سے ماننا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی مرد نہ مسلمان بن سکتا ہے، نہ کوئی عورت مسلمان بن سکتی. آپ نے ایمان مفصل میں پڑھا ہوگا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی آسمانی کتابوں پر، اس کے سارے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، اچھی اور بری تقدیر، اچھے اور برے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، نفع اور نقصان کے فیصلے، بیماری اور صحت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ ایمان مفصل ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ کر کر نماز پڑھو. ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اصل میں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھو، فرشتوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، نبیوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اپنا مال مسافروں کو دینا، یتیموں کو دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں ملا کر ایمان بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر نیکی کہلاتی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کی تعلیم دی. پہلی چیز اپنے عقیدے درست کرنا، دوسرا اپنے اعمال درست کرنا. اعمال یعنی اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ چیزیں اعمال کہلاتی. اور تیسری چیزیں اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے بیہیویئر کو، اپنے صبح سے شام تک کے سارے طور طریقوں کو درست کرنا. تو یہ 3 چیزیں درست کرنا ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے عقائد. عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر بھی، اللہ کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا یہ ایمان ہو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. روزی روٹی اللہ سے مانگنا ہے، نفع اور نقصان اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، مدد اللہ سے مانگنا ہے، پریشانیوں کو اللہ کے سامنے سنا لینا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی دوسرے سے اپنی پریشانیاں نہیں سنانا، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے،
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ سب کچھ بننے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ ہے، اور جب سب کچھ نہیں رہے گا صرف اللہ رہیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کو، تمام جہانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑی قدرت والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی چاہیں ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری دینا چاہیں گے تو بیماری آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دینا چاہیں گے تو ہمیں صحت ملے گی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جو لوگ علاج کرا کرا کر پریشان حال ہے، وہ لوگوں کی پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ بیماری سے صحت دینا چاہیں گے ہم اچھے ہوں گے، جب اللہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیں گے ہمیں فائدہ ہوگا، جب اللہ ہمارے بچوں کے رشتے کروانا چاہیں گے رشتے ہو جائیں گے۔ تو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتے ہیں۔ نقصان بھی ہونے والا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، نفع ہونے والا بھی ہے تو اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والے ہیں، اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں، اللہ ہی موت دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بن گیا تو ایک حدیث بھی سن لو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، بدشگونی نہیں لیں گے، اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، عملیات جادو کی چکروں میں پڑتے ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بدشگونی کا مطلب کوئی اچھا کام شروع کیے، سامنے کوئی چھینک دیا، فوری آپ یہ بدشگونی لے لیے کہ ارے چھینک دیا اب کام نہیں بنتا ہمارا۔ گھر سے باہر آپ کسی کام کے لیے نکلے، سامنے کالی بلی آ گئی، اب آپ نے یہ بدشگونی لے لی کہ کالی بلی آ گئی، اب ہمارا کام نہیں بن سکتا۔ بلی راستہ کاٹنے کے لیے آ گئی، گھر میں الو آ کر بیٹھ گیا، بڑی چوڑی آ کر بیٹھ گئی، یا گھر میں گھوڑ پھوڑ جانور آ گیا، اب بدشگونی لینا شروع کر دیے کہ اب گھر برباد ہو جائے گا، گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ گھروں میں سے برکتیں اس وقت ختم ہوتی ہے جہاں گھروں میں گناہوں کا ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، بڑوں کو ستایا جاتا ہے اور رزق کو ضائع کیا جاتا ہے، ان گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بقیہ بڑی چوڑی آ کر بیٹھنے سے، کالی بلی آنے سے، گھوڑ پوڑ کے آ جانے سے، کوے کے آ جانے سے گھروں سے برکتیں ختم نہیں ہوتی، اور کسی کے گھر میں آنے سے بھی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ بچے کی شادی کر کر لائے، کچھ برا ہونا شروع ہو گیا، بدشگونی لے لیے کہ بہو کے قدم منحوس قدم ہے۔ بیٹی کی شادی کر دیے،
داماد کے آنے کے بعد کچھ نقصان ہو گیا، اب بدشگونی لینا شروع کر دیے کہ داماد آ گیا، داماد کے قدم برے قدم ہیں۔ تو جو لوگ ایسی بدشگونی لیتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جادو ٹونے عملیات، وہ عملیات جو اسلام میں ناجائز ہے، کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اسلام ایسے عملیات کی اجازت دیتا ہے جو جائز ہے، قرآنی عمل کر سکتے ہیں، لیکن شیطانی عمل تو نہیں کر سکتے نا، سفلی عمل تو نہیں کیا جا سکتا، کسی کے بارے میں نقصان پہنچانے کا عمل تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، بدشگونی نہیں لیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، ہم کو اپنی زندگیوں میں اللہ پر بھروسہ کر کر زندگی گزارنا ہے، اور یہ اطمینان رکھنا ہے کہ ہر اچھا برا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ چاہیں گے تو بیماریاں آئیں گی، وہ چاہیں گے تو صحت آئے گی، وہ چاہیں گے تو فائدہ ہوگا، وہی چاہیں گے تو نقصان ہوگا۔ عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے عقیدے کو خراب کر لیتی ہیں۔ جائیے درگاہوں کے پاس عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، درگاہوں پہ جا کر شرک کے کام کر رہی عورتیں۔ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، درگاہوں کے اوپر جا کر عورتیں اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہی ہے۔ خدا کی قسم ساری زندگی بھی ایسا کریں گے، اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، لعنت برستی جائے گی آپ کے اوپر، کبھی آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو دنیا کا کوئی عامل آپ کا کام پورا نہیں کر سکتا، کوئی عامل آپ کا کام نہیں بنا سکتا۔ صرف وہ ٹھگے گا آپ کو، چنا لگائے گا، پیسے لوٹے گا آپ کو۔ آج دیکھو ہر طرف جس کو دیکھو عامل بنا ہوا ہے، الف کا نام بھالا نہیں آتا، پیٹ اگر چیرا جائے تو الف نہیں نکلتا، عملیات کر رہا ہے وہ۔ گھروں کی بندشوں کے نام پر 40,000 30,000 50,000 1 لاکھ روپے، زمین نہیں بک رہی، 1-1.5 لاکھ روپے فیس لے کے عملیات کر رہے ہیں۔ کیا تو بھی عمل ہے یہ؟ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تعویذاں، ارے اللہ سے دعا کرو بچوں کے رشتوں کے لیے۔ پریشانیاں ہیں گھروں میں، پریشانیاں مصیبتیں گناہوں سے آتی ہیں، گناہوں سے توبہ استغفار کرو، پریشانیاں نہیں آئے گی۔ بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ کو ناراض کر کر بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے بیماریوں نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرو۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور 10 بجے پلان کرتے ہیں کہ فلاں درگاہ جائیں گے، منت مانگیں گے، عامل کے پاس جائیں گے، مراد پوری کرا کر آئیں گے۔ کوئی عامل اور کوئی درگاہ آپ کی مرادوں کو پوری نہیں کر سکتے، خدا کی قسم۔ جمعہ کے دن چلے جائیے یہاں عیدگاہ کے پاس بڑے پہاڑ پہ، برقعے والی عورتوں سے وہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ بے غیرت ہے یہ مسلمان جو جمعہ کی نمازوں کو چھوڑ کر درگاہوں کے اوپر جا کر مرادیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، کافروں سے بدتر کافر ہے ایسے مسلمان جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بے غیرت مردوں کو شرم آنی چاہیے، عورتوں کو آزاد چھوڑ کر رکھ دیے، ہر عامل کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، ان کی مرضی کے مطابق پیسے ڈالتے ہیں، اپنا ایمان بھی وہاں بیچ دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس آ کر شکوہ کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ جوتے مارے جائیں ایسے لوگوں کو۔ اللہ سے ہونے کا عقیدہ نہیں، غیروں کے پاس جا رہے ہیں عقیدے کو منوانے کے لیے، کوئی کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس جا رہے ہیں۔
اللہ سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے. ایک ایک نمبر کے غنڈے، موالی، چور، لٹیرے عامل بنے ہوئے ہیں آج، اور لوگوں کو ٹھگنے میں، لوگوں کو چونا لگانے میں، لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں ایکسپرٹ، ماہر ایسے عاملوں کے پاس جا کر سب کچھ لٹا کر آ رہے ہیں. بعض عامل عملیات کے نام پر قرآن کی آیتیں بتا بتا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. ابھی آج کل ایک فتنہ چل رہا، فیاضی فتنہ. حیدرآباد کا ایک عامل ہے فیاض نام کا، چور، لٹیرا، ایمان کا ڈاکو، چھپا ہوا ہے ہجڑوں کے مانند، باہر نہیں آتا، اور اندر بیٹھ کر عورتوں کو، لوگوں کو، اپنے پیشنٹوں کو میموری کارڈ دیتا ہے کہ یہ کارڈ سنو، اور ایسے ایسے اس کے دعوے. کہتا ہے کہ جس نے میری اطاعت نہ کی اس کے اوپر گمراہی کی مہر لگ گئی. وہ کہتا ہے کہ میری بات ماننا فرض ہے، نبی کی اور خدا کی بات ماننا فرض ہے، نبی اور خدا کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا فرض نہیں. وہ کہتا ہے کہ میری بات ماننا گویا اللہ کی بات ماننا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بات مانے بغیر نماز، روزہ، حج، پوری عبادتیں بیکار ہیں. جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا. وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ چاہے کیسی بھی بیماری ہو، میرا یہ میموری کارڈ سن لو، تمہیں علاج ہو جائے گا، کسی ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو عورتیں پریگننٹ ہیں، حمل سے ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر سے بتانے کی ضرورت نہیں. شوگر کی بیماری ہے، بی پی کی بیماری ہے، آپریشن کروانا ہے، کچھ کرانے کی ضرورت نہیں، بس میری تعویذوں پر عمل کر لو، فائدہ ہو جائے گا. اس طریقے سے فیاض کا فتنہ اس وقت پورے علاقے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں کا دین و ایمان غارت کر کر چھوڑا. اور ہماری یہ جاہل عورتیں جا کے اس کے دیوانے بنتے جا رہی ہیں. جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی دے رہنا پڑھنے. ارے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتوں کے نام پر وہ تمہارے ایمان کو ختم کر رہا ہے. کافر بن کر مرو گے کیا تم؟ ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ فتنہ چل رہا، سنا، عورتیں جاری وہاں پر. اگر آپ میں سے کوئی عورت ہے یا کوئی ایسی عورت کو آپ جانتے ہیں، روکو اس کو، سمجھاؤ اس کو، نہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم سمجھائیں گے اسے. اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے سے پرہیز کرنا چاہیے انہیں. نہیں معلوم بھولے بھالے پن کے اندر جا کر وہ فیاض کے بارے میں، حیدرآباد کا ایک بڑا مدرسہ ہے، 150 سال پرانا مدرسہ جامعہ نظامیہ، اس نے فتویٰ دیا کہ ان کافر ہیں. کافر کے پاس جا کر علاج کرا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں. کیسے مسلمان ہیں نہیں معلوم. اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے یقین کو درست کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گھروں میں نیک کام کرو، برکت آئے گی. ورنہ دنیا کا کوئی عامل برکت نہیں دے سکتا، تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا. وقت ختم ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.